ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں، اور بریک میں ہمیں جوائن کر لیا ہے اختر عنائی صاحب نے۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مصروف ہیں کچھ، کوئی ریسرچ کر رہے ہیں یا جو پالیسی ابھی آئی ہے بورڈ نے جو گریڈنگ پالیسی دی ہے، مجھے لگ رہا ہے اسی کے حوالے سے کچھ اور مزید آپ چیزیں جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں مجھے بتانے کی کوشش۔ میسیجز پہ میسیج تھے، وہ رپلائی کر کے میں بند کرنا چاہ رہا تھا۔ چلے نہیں، ہم نے کہا بند کر دیں آپ اور ہمیں بتائیں، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں، مجھے بھی بتائیں یہ کیا ہے نئی گریڈنگ پالیسی جو بورڈ نے اس وقت دی ہے، کیا ذرا اس کی تفصیل دیں ہمیں۔ جی ویسے تو پبلک ہو چکی ہے، پریس کر دی ہے بورڈ نے۔ بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں 40% سے ابو 40% والا پاس ہوگا، 33 والا پاس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں گریڈز جو ہے بریک اپ کر کے دیے ہیں۔ ایک گریڈ کی 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ اچھا، کہ جو A++ ہوگا سب سے ٹاپسٹ، جو 90 سے بھی اوپر، 95 سے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے 95 سے اوپر ہوگا، اور ایک A+ ہوگا A1 کے بجائے، اور ایک سمپل A ہوگا۔ یہ گریڈز ہوں گے، اور اس کا بریک اپ بھی پھر ڈیٹیل میں بعد میں بتا دیں گے۔ ویسے پریس میں یہ آلریڈی آ چکی ہے بات، کراچی بورڈ نے بھی پریس نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ بی کی بھی 3 لیولز ہوں گے، ایک سمپل بی ہوگا، ایک B+ ہوگا، ایک B++ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے پھر سی سنگل ہے اور ڈی بھی سنگل ہے، اور اس کے بعد ایک ای ہے جو بہت ہی وسط، یعنی کہ 40% اور 45% کے درمیان میں ہوگا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جو 40% سے بلو ہوگا وہ انسیٹسفیکٹری کہا جائے گا، فیل نہیں لکھا جائے گا، مگر یو گریڈ ہوگا، مینز کہ وہ انسیٹسفیکٹری ہے، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، پروموٹ نہیں ہوگا۔ ہماری قوم کے بچے یا والدین یا ہم سب لوگ یہی سمجھتے ہیں، فیل اور پاس کی ٹرم کو سمجھتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ فیل ہی کہلائے گا۔ 40% سے بلو فیل ہی کہلائے گا۔ کیمبرج سسٹم میں یہی ہے، کیمبرج کا اس سے ملتا جلتا ہے۔ یو کا مطلب وہ بس اب دوبارہ کرنا ہے آپ نے۔ اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں دنیا گلوبلائز ہو رہی ہے، دنیا آپس میں سٹینڈرڈز کو ایکولائز کر رہی ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں آج سے کوئی 15 سال پہلے سے کوشش جاری تھی کہ ہمارے یونیورسٹی جو پروگرامز ہوتے ہیں، کیونکہ جو بچے ہمارے انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، تو وہاں ان کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں۔ جو یہاں کی 2 ایئر کی گریجویشن پروگرام تھا، وہ وہاں جا کے گریجویشن نہیں ہوتا، وہ وہاں 4 ایئر کا گریجویشن ہوتا ہے۔ امریکن اور برٹش میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے، مگر پروگرام 4 ایئر کا ہوتا ہے، جس کو BS کہا جاتا ہے، بیچلر آف اسٹڈیز۔ BS مینز بیچلر آف اسٹڈیز، چاہے آرٹس ہو، سائنس ہو، کچھ بھی ہو۔ اب اس کو اتنی گرانٹس آئیں، ٹریننگس آئیں، مگر ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بڑی مشکل سے کئی سال لگ گئے، پچھلے 10 سال لگ گئے، ابھی تک ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مگر اسی طرح سے اب ہمارے پاس جو یہ میٹرک سسٹم ہے، اس کے اندر جو گریڈنگ پالیسی ہے، اس کے اندر یہ جو گریڈز بتائے گئے ہیں، اس کو بھی ذرا ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اور بہت سی باتیں ہم بہت لیٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کیمسٹ سسٹم کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹیشن بہت پہلے کر لیتے ہیں، ان کے پیرنٹس سمجھدار ہوتے ہیں۔ میں سن تو لیجیے نا۔ یہ تو ناراض ہو جائیں گے بہت سارے۔ نہیں دیکھیے، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میرے اماں ابا سمجھدار ہیں، انہوں نے بھی نہیں کرایا بہت سارے لوگوں کو۔ تو وہ اس لیے سمجھدار ہیں کہ وہاں اسٹرکٹلی رولز فالو ہوتے ہیں۔ کیمبرج بورڈ میں دیکھیں، جب تک دیکھیں یہ وہ والی بات ہے، جب آپ یہاں سے پاکستان سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ لائن میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ کچرا بھی نہیں پھینکتے۔ اب آپ نے خود بات کی، تو یہ سمجھداری نہیں ہے، اس کو سمجھداری نہیں کہتے۔ وہی بندہ پاکستان میں آتے کچرا بھی پھینکتا ہے، لائن بھی توڑتا ہے اور سگنل بھی توڑتا ہے، تو اس کو سمجھداری، اس کو کہتے ہیں چلاک لوگ، سیاسی۔ تو یہ والے جو پیرنٹ ہیں یہ چلاک ہیں۔ میں نے خدا نہ خواستہ بیوقوف تو نہیں کہا میں نے، اماں ابا سارے سمجھدار ہوتے ہیں بس۔ میں نے گزارش یہ کی کہ وہ لوگ اپنی ڈاکومنٹیشن کر کے رکھتے ہیں۔ صحیح، ہاں۔ اب پچھلے 6-7 سالوں سے میٹرک بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ناموں کی سپیلنگ میں غلطی اور بہت سے ایشوز بہت آتے ہیں جب میٹرک ہوتا ہے، کبھی ڈیٹ آف برتھ میں، یہاں برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے تو بے فارمی نہیں بناتے۔ بہت سے ایسے بچے ہیں، والدین ہیں، جو اپنے بچوں کا 18 سال ہو گیا بے فارمی نہیں بنایا۔ صحیح۔ تو اب یہ ہے کہ پچھلے 6 سے 8 سالوں سے بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ بے فارم بنا کر بے فارم کی کاپی جمع کیجئے، کیونکہ نادرا کی ریکوائرمنٹ ہے ڈیٹا الائن ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ جو ڈیٹا ایجوکیشن سرٹیفکیٹ میں ہونا چاہیے وہی نادرا کے پاس ہونا چاہیے، کل کو مشکلات درپیش نہ ہوں۔
اب انہوں نے ایک نئی پالیسی ہے کہ جو کہ کیمس سسٹم کے پیرنٹس کر رہے تھے، جس کو ہم فیملی رجسٹریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC کہتے ہیں. FRC آن لائن بیٹھ کے بنایا جا سکتا ہے. میٹرک بورڈ نے اس بار ڈیمانڈ کی ہے کہ FRC بھی ہونا ضروری ہے، بے فارم بھی ہونا ضروری ہے. صحیح. FRC اسی لیے آج ایک اویئرنیس ہے، آپ کے چینل کے توسط سے ایک اویئرنیس دے رہے ہیں ان چالاک لوگوں کو، جن کے لیے آپ نے چالاک کہا، جن کو سمجھدار کہہ لیں آپ دوسرے الفاظ میں. بس سب سمجھدار ہوتے ہیں، سب سمجھدار ہیں. آئیے ہم فالو کریں. جب ہم جا کے دبئی میں رول فالو کر سکتے ہیں، ہم کسی اور ملک میں کر سکتے ہیں. کیمرے سسٹم کا کیونکہ کیمبرج بورڈ یا ڈیکسل بورڈ ہوتا ہے تو اس بورڈ میں کوئی ہینکی بینکی چلتی نہیں ہے نا، تو وہاں تو وہ ڈاکومنٹس دینے ہیں برٹش کاؤنسل کو، دینے ہی دینے ہیں. بچے کا پاسپورٹ بھی بنا لیتے ہیں بچپن میں، انڈر 18 کا بن جاتا ہے، کیونکہ بھائی وہاں پاسپورٹ کی کاپی بھی دینی ہے، اسمارٹ کارڈ کی کاپی دینی ہے. تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنے نادرا کو، اپنے ڈیٹا بیس کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ اگر بورڈ ایک چیز مانگ رہا ہے تو ہم بورڈ کے لیے پہلے سے بنا کے کیوں نہیں رکھتے؟ خیر اتنی لمبی گپ شپ کے بعد یہ گزارش میری ڈائریکٹلی آن کیمرہ اور ہمارے ناظرین کو ہے، معزز ناظرین دیکھنے والوں کو، والدین کو، کہ اپنے بچوں کا FRC بنوا لیجئے، برتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیجئے ارجنٹلی. آج ہی کام شروع کر دیں اگر آپ کا رہ گیا ہے، کیونکہ ہم نے تو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے اور تمام ایسوسی ایشن نے بورڈ سے التجا کی ہے کہ ایک چیز ہم سے لے لیں. ہمارے والدین نے سب چیزیں بنا کے نہیں رکھی، زیادہ تر بے فارم تو موجود ہوگا مگر FRC سب کے پاس نہیں ہوگی. تو پھر انہوں نے یہ ہمیں فلیکسیبلٹی دی ہے کہ بے فارم کا ہونا کمپلسری ہے. FRC اگر نہیں بنتا ہے تو چلو اس کو ہم فی الحال عارضی طور پہ ایگزیمپٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود آپ FRC بنوا لیں تو اپنی جو بھی نیڈ، ڈاکومنٹیشن کی نیڈ ہوتی ہے اس کو پورا کر لیں. اب سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ دوسری بات پیرنٹس کو یہی بات سے بات نکلی، تو ہم یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس وقت بچوں کے پاس ٹائم کم ہے ایگزامز دینے کا. انرولمنٹ فارم کی یہ 30 لاسٹ ٹائم ایکسٹینڈ ہوئی ہے اور یہ 30th لاسٹ ہے، اور اس کے بعد انرولمنٹ پہ لیٹ فیس ہوگی. اس بار اپنے کاغذات بھی جو ہے اسکولز کو ڈاکومنٹس ٹائم پہ دیں، فارم ٹائم پہ فل کریں، انرولمنٹس ایگزامینیشن فارم ٹائم پہ دیں تاکہ جو ہے وہ بورڈ کو ٹائم پہ بھیجا جا سکے. کیونکہ اس بار ایگزامز متوقع ہیں اپریل کے مہینے میں، رمضان کے فوراً بعد یہ متوقع ہے. تو اب کیا جانا چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس کو اپنے اسکول میں، پرائیویٹ اسکولز ہوں یا گورنمنٹ، وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وقت پہ دے دیں. ٹھیک ہے، وقت پہ فارم فل کروا دیں، اور وقت پہ جو ہے ان کو کہیں اگر کوئی پرائیویٹ اسکول سستی کرتا ہے تو اس کو کہیں کہ وقت پہ آپ فارم جمع بھی کرا دیں بورڈ میں، کیونکہ بورڈ کو بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سنیے گا، کیونکہ اینڈ رزلٹ پچھلے ایکسپیرینس سے اگر ہم نے نہیں سیکھا تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ بالکل تو اب لاسٹ ایئر ایگزامز تو ظاہر مئی میں ہونے تھے، اور اس میں بھی آخری دنوں میں سینکڑوں بچے وہاں بورڈ میں جا کے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا فارم جو ہے ہم نے جمع کیا، ہمارا ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے. جب آخری 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے آپ فارم جمع کروائیں گے تعلیمی ادارے، تو پھر وہ تعلیمی ادارے کا قصور ہے، ماں باپ نے ڈاکومنٹس پراپر نہیں دیے تھا ان کا قصور ہے، یا وہ بورڈ کا قصور ہے؟ قصور تو کس کا ہے؟ کہاں سے روٹ کاز کہاں سے شروع ہوا؟ پیرنٹس سے. بالکل، اسی لیے ڈاکومنٹس پہ بات ہوئی نا. چیزیں پراپر ہوتی جائیں، ٹائم پہ آتی جائے، ہم آخری ڈیٹ کا انتظار کیوں کریں؟ اگر بل جمع کرانا ہے تو ہم آخری ڈیٹ کا انتظار کیوں کریں؟ بالکل، یہی میں کہہ رہی تھی اختر علی صاحب، ہر چیز میں کرتے ہیں. پھر بینک بھی ہمیں کہے گا فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ ونڈو سے آؤ. ہاں، یہ کہتا ابھی تو بہت ٹائم ہے. یہی تو سستی ہے نا. ہمیں وقت پہ کام کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی. ہمارے بچے یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. لہٰذا آپ اپنی چیزیں ٹائم پہ کر لیجئے. پھر رمضان کا مہینہ ہوگا، بہت مصروفیت ہوگی، اور پھر یہ آپ لوگ کہیں گے ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے، اس بار بھی شور شرابہ ہوگا. لاسٹ ایئر ہم نے ایسوسی ایشنز نے مل کے چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی، آخری دن بھی وہاں ہنگامے ہو رہے تھے، اور ہم نے وہیں ایک سینٹر بنوا دیا ہے کہ جن کے ابھی تک فارم جمع نہیں ہوئے، یہیں لو، یہیں رول نمبر دو، یہیں بٹھا دو. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ڈیز میں بڑی نیوز چل رہی تھی میڈیا میں، وہیں سینٹر بنایا گیا، اور پھر ایک اور ڈیٹ بھی دے دی گئی کہ جو 2 پیپر رہ گئے جن کے فارم جمع نہیں ہوئے کسی بھی وجہ پر، وہ پھر بعد میں دے دیں گے، جو کہ اس بار بورڈ نے مینیج کر لیا تھا.
مگر اب کیا ہر بار یہی ہوگا؟ ہر بار تو نہیں ہوگا نا. پہلے سے دیکھیں کیا آخری دن میں بچہ فارم جمع کراتا ہے. ابھی 7 مہینے بقایا ہیں ہمارے پاس ایگزامس میں. کیا بچہ آخری دن فیصلہ کرے گا کہ مجھے میٹرک کرنی ہے, مجھے 9 میں فارم یا انرولمنٹ یا رجسٹریشن جمع کرنی ہے؟ کیا پھر اس وقت بیٹھ کے کیا پڑھ لے گا ایک دن کے اندر؟ نہیں پڑھ لے گا. آخر تعلیمی سلسلہ, اس کی تیاری کا سلسلہ 1 سال پہلے شروع ہوتا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہو, چاہے وہ اسکول میں ایڈمٹ بچہ ہو. تو یہی تو سمجھداری کی بات ہے جس کے لیے میں ایک شعور کی بات کر رہا ہوں, سمجھ کی بات کر رہا ہوں کہ خدا را ایسے مت کیجئے. اس بار ہم بھی جو ہے آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے اگر بورڈ سختی کرے گا تو. اس کی ریزن ہے, غلطی تو ہماری ہوگی نا, یعنی ہمارے پیرنٹس کی غلطی ہوگی. تو وقت پہ سارے کام کیجئے, فارم ٹائم پہ جمع کیجئے, پرائیویٹ اسکولوں سے تعاون کیجئے تاکہ ان کو کہیں کہ آپ وقت پہ فارم جمع کرائیے, کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ پچھلی دفعہ والا پرابلم ہو جائے اور پھر بچے ہمارے ایگزامس میں رہ جائیں اور ان کی تیاری مکمل نہ ہو سکے. کتابوں کی بھی شارٹیج ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی چند کتابیں مارکیٹ میں ابھی بھی شارٹ ہیں. کتابوں کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ یہ تو بورڈ کا کام ہے نا, ٹیکسٹ بک بورڈ کا کام ہے. کہتے پیپر نہیں ہے مارکیٹ میں, مطلب عجیب عجیب بہانے ہمارے یہاں, عجیب عجیب بہانے. ٹیکسٹ بک بورڈ اپنا کام نہیں کرتا نا, ٹیکسٹ بک بورڈ کا کام ہی کتابیں چھاپنا ہے. ٹیکسٹ بک بورڈ نہیں کرتا گورنمنٹ کا وقت پہ جو نیشنل کیریکولم کے مطابق کتابیں پرنٹ کی جاتی ہیں, تبھی تو جا کر جو ہے پرائیویٹ پبلشرز جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں, تبھی تو پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ پرائیویٹ پبلشرز کی کتابوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ ہیں بڑے معاملات جس کے لیے ہمیں سب کو مل کے کچھ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا, مزید گفتگو کا سلسلہ جاری. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بنے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں. اور اختر عین صاحب سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, لیکن بریک میں کچھ بتا رہے تھے, کوئی ایک اور عہدہ مل چکا ہے اختر عین صاحب کو. کیا بتا رہے تھے آپ مجھے ذرا بتائیں, اب آپ کیا بن چکے ہیں؟ جی بیسکلی آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ایک واحد فیڈریشن ہے جو پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے. تمام صوبوں میں ہمارے صوبائی آفیسز ہوتے ہیں. ہم پرائیویٹ اسکولوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, ہم پیرنٹس کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیفرنٹ ونگز بنے ہوتے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک آؤٹ آف اسکولز کا ونگ بھی ہے جس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں. ہمارے قاسم مرزا صاحب کے کوئی مرکزی پریزیڈنٹ ہیں اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے. تو اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. تو اس میں جو پہلے میرے پاس صوبہ سندھ کی میں پریزیڈنٹ تھا, ابھی اس سال الیکشن میں مجھے نامینیٹ کیا گیا, میں الیکٹ ہوا سینٹرل وائس پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن. تو اس پہ ابھی ہم نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ تھی پچھلے ہفتے, پھر ہماری ایک ابھی سیٹرڈے کے دن, یہ جو سیٹرڈے گزرا ہے 19 اکتوبر کو وہاں لاہور میں پی سی کے اندر ایک میٹنگ تھی جس میں ایک ورلڈ جو ٹیچرس کانفرنس ایک تھی, اس میں انٹرنیشنل جو ایجوکیشن میں سرو کر رہے ہیں ایڈوائزرس ہیں, ان سے بھی آن لائن بات ہوئی اور کچھ نے شرکت کی. اور پاکستان بھر کے جو ہے نا اچھے ٹیچرس آئے ہوئے تھے, وہاں پر ڈسکس ہوا. وہاں آفیشلس بھی تھے, گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی تھے اور سیکرٹری ایجوکیشن بھی آئے تھے, وہاں ایف بی آر سے بھی آئے تھے, ایف بی آر کے محتسب بھی آئے تھے. حالیہ دنوں میں سندھ کے اندر ایک بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہے کہ پرائیویٹ اداروں کو ایف بی آر نے ایک نوٹیفیکیشن میں شامل کیا ہے کہ جتنے بھی اسکول ہیں جو 1000 روپے سے اوپر فیس لیتے ہیں, حالانکہ 1000 روپے کیا, جب ہمارے سی ایم صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب 24-25 ہزار روپے ہمارا ایک بچے پہ خرچ ہو جاتا ہے گورنمنٹ اسکولوں میں, تو پرائیویٹ اسکول اگر 20,000 میں پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اچھا کر رہا ہے, اور اگر وہ 10,000 میں پڑھا رہا ہے وہ بھی اچھا کر رہا ہے. اگر وہ 2,000 روپے ماہانہ, صرف 2,000 روپے ماہانہ فیس لے رہا ہے تو آپ کے سرکاری اسکولوں سے تو یعنی کہ 10% فیس لے رہا ہے, بہت ہی کم فیس لے رہا ہے. آپ بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں اپنے پبلک سیکٹر کے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر. تو یہاں تو ٹیکسز فری ہو جانے چاہیے. بالکل. اب ان کو آپ نے 1,000 سے اوپر فیس لینے والے چھوٹے پسماندہ علاقوں میں جو اندرون سندھ میں اسکول ہیں یا کراچی کے اندر اسکول ہیں, اس پہ ایف بی آر کا ایک ٹیکس لگ گیا ہے تمام پر. اس میں ایون 20-25 ہزار والوں پہ بھی پی او ایس مشین لگائیں. آپ نے پی او ایس مشین دیکھی ہوگی, کسی ریٹیل شاپ میں ہوتی ہے, کسی بیکری میں ہوتی ہے, جی جی بالکل, جس میں سیلز ٹیکس ڈیڈکشن بھی آن لائن ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. ریٹیلر بزنس میں پی او ایس مشین لگتی ہے. ایف بی آر نے نوٹس نکالے
पिछले दिनों में तमाम स्कूलों को उस कोशिश पे इम्प्लीमेंट हो रहा है या अभी अब तक आप आप लोगों की सुनिए ना, बातचीत चल नोटिस रही क्या है? था, पहला नोटिस क्या निकालते हैं हाँ। कि जी आपके स्कूल में आपने पीओएस मशीन लगानी है, आपको इतने दिन का टाइम दिया जा रहा है, और फलां कराची का फलां डीलर है जिससे जाके पीओएस मशीन आपने खरीदनी है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये क्या तो ये FBI वो वाली गेम नहीं हो रही मैं जो अक्सर ऑन प्राइवेट एयर स्कूल कह में रहा भी हूँ। होती है कि ये यूनिफॉर्म लेना है और फलानी दुकान से जाके लेना है। देखिए वहां तो यूनिफॉर्मिटी की वजह से होता है ना, अच्छा, ठीक है। क्योंकि अक्सर फैब्रिक खराब होती है, वो चीजें एक अलग हैं। अलग मसले। जितने अच्छा स्कूल होगा ना उतना वो स्टैंडर्ड्स पे काम करेगा, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी पे काम करेगा, कि बच्चा अमीर का है या गरीब का है, उसकी यूनिफॉर्म पे वो गौर ना करे कि इसने कपड़े कैसे पहने, इसने तो बड़ा अच्छा यूनिफॉर्म पहना है, इसने कम पहना हुआ है। ठीक। आपने बीच में सवाल कर दिया तो उसका जवाब भी दे दिया मैंने। तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है कि हर तालिब इल्म एक जैसा है, ठीक है, नजर भी आना चाहिए, एक जैसी कॉपीज हैं। किसके पास बहुत महंगा पेपर नहीं है जनाब, वो बड़े अच्छे ग्लेज पेपर टाइप की कॉपियां लेके आ रहा है, कुछ बेचारा इतनी ला रहा है कि इंक भी जो है वो चूस रहे आप कागज, सही ठीक है। ये कोई वजूहात है, हर पीछे के फैक्टर होता है। अब आती है एफबीआर पे। क्या एफबीआर को ये चाहिए कि एक पीओएस मशीन की सेल्स के लिए उस एक नोटिस निकाले कि आपकी अगर 1000 रुपया या 1000 से ज्यादा फीस है तो आप फलां जगह से पीओएस मशीन खरीदे और वो आप लगाएं स्कूल में, अगर 7 दिन में कंप्लाइन नहीं की तो फिर आपको जो है ना हम नोटिस देंगे दूसरा। सही। फिर वो दूसरा नोटिस आ जाता है कि आपने ये किया। देख, मुझे ये सवाल है और सवाल था एफटीओ साहब से भी मैंने ये गुजारिश की, ये हमें क्लियर कर दीजिए पहले तो, क्या तालीमी इदारे 100% कमर्शियल हैं या वो सर्विस भी हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं है हमारे कानून में। दूसरी तरफ मुझे बताइए कि क्या हर स्कूल जो है रिटेलर है, वो फीस लेते वक्त कोई रिटेलिंग कर रहा है, यानी रिटेलिंग समझते हैं, जी जी, एक प्रॉफिट रख के एक चीज दे रहा है और वो फीस ले रहा है और उसको आप रिटेलर अमाउंट कह रहे हैं और उस पर आप पीओएस मशीन लगाने का कह रहे हैं, ये भी नहीं है। तो फिर ये नोटिस क्यों, फिर ये उस शॉप से उस डीलर से पीओएस मशीन खरीदने का लेटर क्यों? हाँ। फिर क्या ये किया धमकियां प्राइवेट क्यों? स्कूल वालों ने, ये तो बताएं जरा, क्या हुआ उस पे, इम्प्लीमेंटेशन हुई उसके लिए नहीं हुई? जाहिर है जब मैंने वहाँ ट्रैवल किया तो हमने एफबीआर के हायर अथॉरिटीज़ के साथ ये मीटिंग की है, उन्होंने रियलाइज़ किया है इस चीज़ को हम प्रोसीड कर रहे हैं। फेडरेशन, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन स्पेशली इसको टेकअप किया है इस इशू को, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। फेडरल लेवल पे जितने भी इश्यूज होते हैं वो हम फेडरेशन बड़े स्ट्रांगली उसको टेकअप करती है, वो चाहती है कि भाई अपने कौम के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें पाकिस्तान लेवल पर जो है हर पाकिस्तानी को पढ़ाने के लिए आफ्टर स्कूल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर दें। कम से कम वो भी हर पाकिस्तानी बच्चा मैट्रिक से पहले हुनर सीख ले, ई कॉमर्स का सीखे, डिजिटल मार्केटिंग सीखे, सॉफ्टवेयर सीखे, कोडिंग सीखे, कुछ भी सीखे, सिंपल सर्टिफिकेट लेके ना चला जाए और बाद में उसके पास स्किल कुछ ना हो। अब आपको पता है कि यूथ 65% के लगभग है एक डेटा के मुताबिक, वो उस यूथ ने जाकर तब काम सीखा, स्किल सीखा जब वो अमली जिंदगी में गए, उसके मैट्रिक इंटर ने नहीं सिखाया। तो क्यों ना मैट्रिक सिस्टम के निसाब का एक हिस्सा बना दें, या ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के कहने के मुताबिक आप हमारे प्राइवेट स्कूलों को एक मौका दें कि हम आफ्टर स्कूल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें। इसके लिए भी परमिशन लेनी होगी आप लोगों को। आपकी सूबाई जो बॉडीज हैं, टेक्निकल बोर्ड हो सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटीज हैं, सिंध की भी है, पंजाब की भी है, उस अथॉरिटीज को बाकायदा पाबंद करें कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर उनको फैसिलिटेट करें कि हर मैट्रिक करने वाला बच्चा उससे पहले 4-6 कोर्सेज कर चुका हो और उनकी प्रीमिसेस में कराएं, उनको फैसिलिटी दें। दूसरी तरफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ये कहती है कि ट्रेन्ड टीचर की बड़ी शॉर्टेज है, तो लिहाजा अब सिंध ने एक बहुत अच्छा काम किया कि लाइसेंस इशू करने की प्लानिंग बनाई है, कि जो कि पाकिस्तान में पहली मरतबा हुई है कि जैसे कि यूएई में या कि यूरोप में या दुनिया के ममालिक में हर एजुकेटर का एक लाइसेंस होता है, जैसे गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है ऐसे टीच करने का एक लाइसेंस होता है। तो लाइसेंस भी अच्छी बात की है, ये इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं हम सरदार शाह साहब को। ठीक है। और अब उसके लिए बुनियादी तालीम होना ज़रूरी है, यानी कि बैचलर्स इन एजुकेशन होना जरूरी है। बीएस इन एजुकेशन, ये लाइसेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल वो एक अलग टॉपिक है, सवाल में सवाल आप कर जाती हैं, तो वो मैं पहले तो जवाब दे गया था आपके यूनिफॉर्म वाला, तो अब ये वाला जवाब ठीक नहीं होगा, मैं देता हूं। दे दीजिएगा। अब ये है कि उसके लिए हमने इल्तिजा की है
کہ جتنی بھی پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں اس تمام یونیورسٹیز میں کے اندر جتنا بھی ایجوکیشن میں گریجویٹ کرنا چاہنے والے بچے ہیں ان کو فری فیس گورنمنٹ ادا کرے اپنے فنڈ میں سے. جب آپ شوگر ملوں کو، آٹا ملوں کو، کھاد والی فیکٹریوں کو اربوں روپے گرانٹس دیتے ہیں، اربوں روپے. ہمیں کیا فگرز کوٹ کروں، ایوری ون نوز. تو آپ 1-2 ارب روپے فیس رکھ دیں اور بجٹ رکھ دیں کہ جو لڑکی ایجوکیشن میں گریجویشن پروگرام کرنا چاہتی ہے یا کوئی طالب استاد بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم اس کی فیسیں ویو کر دیتے ہیں اور وہ گورنمنٹ اپنے خزانے سے دے گی. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں 2 لاکھ سے زیادہ ٹرین ٹیچر ابھی فوراً چاہیے. ہمارے اسکولوں میں ٹرین ٹیچر نہیں ہیں. تو یہ اس طرح کے جو فیڈرل لیول پر یا بڑے جو ہمارے مسائل ہیں اس کے لیے فیڈریشن بہت زیادہ کوشش کرتی ہے. تو ہمیں ابھی دیکھیں 26ویں ترمیم آ گئی نا، آپ اس کے ساتھ کچھ 1-2 ایجوکیشن کے لیے مہربانی کر دیتے، وہ بھی ساتھ میں اسی میں پاس کروا لیتے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ چاہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. تو آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ یہ شفقت کا ہاتھ ذرا اساتذہ پہ بھی رکھیں، تعلیم پہ بھی رکھیں اور بچوں پہ بھی رکھیں. جو بچے اس ملک کے معمار ہیں ان کے لیے مفت تعلیم کا بندوبست کیا جائے تاکہ معیاری مفت تعلیم اور اسکلفل تعلیم ملنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ہم بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. اور بریک سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اختر عین صاحب، بیچ میں میں نے انٹرپٹ کر دیا تھا. ان کا ابھی نہیں، یہ سوال کا جواب بعد میں ملے گا. بعد والا وقت جو ہے وہ آگے. ٹیچر کو لائسنس جس ٹیچر کو ملے گا اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیں یہ سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. ایک ٹیچرز کی سندھ ٹیچرز ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے. وہ اتھارٹی اس پہ کام کر رہی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب پہلے پی ٹی سی، سی ٹی، بی ایڈ ہوتے تھے وہ پرانے طریقے کے، اس کا کیریکولم بھی ٹھیک نہیں تھا. تو اب کیونکہ جیسے کہ گریجویشن ختم کر کے 2 ایئر کا پروگرام ختم کر کے 4 ایئر کا بی ایس پروگرام شروع ہوا ہے، اسی طرح سے وہاں پر 2 ایئر کا ایک پروگرام پہلے سے موجود ہے جس کو اے ڈی کے نام سے جانا جاتا ہے. اے ڈی جو ہے وہ ایک ایسوسیٹ ڈگری ہے جو کہ بیسکلی کسی بھی فیلڈ میں کر سکتی ہیں. جیسے بی کام کی جگہ پر آپ اے ڈی کامرس کر لیں، اے ڈی کمپیوٹر کر لیں، اے ڈی سائنس کر لیں، اے ڈی کسی میں بھی کر لیں. اے ڈی ایجوکیشن میں بھی ہوتا ہے. اچھا جی ہاں، اگر آپ اے ڈی ایجوکیشن میں کر لیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے نعم البدل ہے یا اس سے زیادہ سپیریئر. اس کی ڈیوریشن کیا ہے؟ یہ انٹر کے بعد 12 ایئر ایجوکیشن کے بعد آپ جو ہے وہ اے ڈی کا کرتے ہیں 2 ایئر پروگرام. وہ ایجوکیشن میں لینا ضروری ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن میں لینا ضروری ہے اور ساتھ میں 2 ایئر کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے پرائمری ٹیچر لائسنس کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس کا ایک پورا پروسیجر ہے جو کہ آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. سندھ ٹیچرز ڈیولپمنٹ کی ایک اتھارٹی بنی ہے، اس کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور وہاں پر دیکھ لیں. اور اس کے بعد اگر ایلیمنٹری ٹیچر ہے یعنی کہ 7-8 کلاس تک جو لوور سیکنڈری کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے اس کے لیے بی ایڈ کا ہونا، جس کو اے ڈی کیا ہوا ہے یا 4 ایئر بی ایڈ پروگرام کیا ہوا ہے جو بی ایس ایجوکیشن بھی کہلاتا ہے. پھر وہ بی ایس ایجوکیشن ہونا ضروری ہے، ساتھ میں ایکسپیرینس ٹیچنگ کا ہونا ضروری ہے. پھر آپ اپنے آپ کو انرول کراتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں لائسنس کے لیے، اس کی ڈاکومنٹیشن ہے، پھر اس کی اسسمنٹ اور وغیرہ ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے وہ آپ کو ایک لائسنس دیا جاتا ہے. تو جب ہم لوگ کیپیبل ہوں گے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہماری ٹیچرز میٹ کریں گی تو اپنے آپ کی دیکھیں ہر ٹیچر کو یہ سمجھنا چاہیے، ہر شخص کو بلکہ پاکستان میں سمجھنا چاہیے، ہر پروفیشن میں ایک اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروسیجر ہوتے ہیں. وہ ایک کنٹینیوٹی جو اس میں لانا بہت ضروری ہے. ہم ترقی تبھی ہو پاتی ہے جب کسی فیلڈ میں ہم اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے رہیں، اپنے ریفریشر کورسز کرتے رہیں، تبھی ہم ترقی کر پاتے ہیں. ایک بار ٹیچر بن کے چھوڑنا نہیں چاہیے، ہمیں اپ گریڈ ہوتے رہنا چاہیے کیونکہ دور ہی اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ہونے کا ہے. تو اسی طرح سے بہت سے ٹیچنگ کے لوگ جو ہے نا وہ پرانے ان سے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ریفریشر کورسز نہیں کرتے، حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر ریفریشر کورسز کراتے ہیں. اور بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں وہ جو آؤٹ سورس کر کے وہ بھی کراتے ہیں اور ان ہاؤس بھی پروگرامز ہوتے ہیں.
تو اب اگر ہم اس طرح سے ہم بی ایڈ کیا ہوگا یعنی بیچلر ان ایجوکیشن فار 4 ایئر پروگرام, تو ایک تو وہ گریجویشن کہلائے گا, ایکچولی وہ 16 ایئر ایجوکیشن ہوتی ہے, اور پھر اس کے لیے لائسنس اپلائی کریں گے, جو پروسیس وہی ہے. پھر وہ لائسنس لینے کے لیے بھی کوئی ٹیسٹ ویسٹ ٹائپ کی چیز ہوگی؟ جی بالکل, ایک پروسیجر ہے, کیونکہ یہ تو میرا تو ادارہ نہیں ہے, مگر کیونکہ فیڈریشن ہے تو فیڈریشن نالج رکھتی ہے, اور ہم لوگ آگاہی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہم اپنی ٹیچرز کو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی نالج میں اضافہ کرتے رہنا پڑے گا, اپنی کوالیفیکیشنز کو بڑھاتے رہنا پڑے گا, تاکہ ہمارے پاس ٹرین ٹیچرز زیادہ سے زیادہ آ سکے. جب ٹرینڈ آئیں گے تو تبھی آپ کو پے اسکیل بھی بڑھیں گے, عام انکم بھی ہوگی, تبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی ہمیں سیلریز کم ملتی ہیں, ہمیں زیادہ ملنی چاہیے. جب ان پرائیویٹ اسکولوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو گریجویشن میں سپلی آ گئی تھی, وہ بھی پڑھی ہوئی ہے ابھی تک. تو یہ بھی ہوتا ہے, ایسے بھی کچھ کیسز ہیں, ناظرین سن رہے ہوں گے, مائنڈ نہ کریں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اپنے اندر اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا پڑے گا. پہلے اپنا کام پورا کریں نا, کام کرتے رہیں, ترقی کرتے رہیں, ہائر ایجوکیشن آپ لیتے رہیں, اور ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو جو ہے نا, وہ تو آپ کی لائسنس آپ کے پاس آئے گا تو پھر کوئی بھی ادارہ آپ کو 32,500 سے کم تو سیلری دے ہی نہیں سکتا. یہ میں پوچھ رہی تھی کہ کیا پے اسکیل پہ فرق پڑے گا؟ پے اسکیل فرق پڑتا ہے, دیکھیں پڑھنا ہوگا. لائسنس لینے کے بعد اگر ایک انٹرمیڈیٹ لڑکی یا ایک لڑکا پڑھاتا ہے تو وہ ڈیمانڈ کرے گی جی مجھے سیلری بڑی ہائی چاہیے, تو ایسے پاسبل نہیں ہے. ہاں ہونا چاہیے, اس کا حق ہے, اس حق کو ہم نہیں کہتے, ایکسپیرینس ہے, سارا ہے, اس کو فالو کریں گے. اپنی ایجوکیشنل جو ایلیجیبلٹی ہے اس کو بھی انکریز کرنا بہت ضروری ہے. اگر انکریز کرتے, دیکھیں آج کل تو ٹیچنگ وہ کنونشنل ٹیچنگ نہیں ہے کہ نارمل جو ایک ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈس ہوتے ہیں وہ نہیں ہے. دن بدن ٹیچنگز کے اندر نئے میتھڈز آ رہے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرنا نہیں ابھی تک سیکھے. جو طالب علم 2 سال کی عمر میں, 1.5 سال کی عمر میں, بلکہ سال کی عمر میں ہی اسکرین ٹائم ہے اس بچے کا, وہ ماں کی گود میں اپنی آنٹی خالہ سب کے ساتھ ہلو ہائے کالوں پہ لگے ہوتے ہیں, تو بچے کا اسکرین ٹائم بڑھ گیا. اب اس کی تو دلچسپی اس میں ہے نا, وہ تو آئیکن پہچاننے لگ جاتا ہے تو آئیکن کو ٹچ کر کے کال کر دیتا ہے. تو جو بچہ 2 سال میں اچھا خاصا ان چیزوں کو یوز کر رہا ہے تو اس کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا اس کی تعلیمی سلسلے کو آگے لے کے جانے کے لیے. اور یہی وہ بچے ہیں 2035, 36, 37 میں جا کے یہی بچے جو آج ارلی ایئر کے اندر ہے, یہی بچے جا کے جو ہے نا 10th اسٹینڈرڈ پاس کریں گے, کالج میں جائیں گے, یونیورسٹی میں جب جائیں گے 2040 ہوگا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایجوکیشن فار دا فیوچر چاہیے. ہم یہیں لیکنگ کر جاتے ہیں, ہمارے پیرنٹس بھی کر جاتے ہیں اور ہمارے ٹیچرز بھی کر جاتے ہیں, اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے, اپنے آپ کو ہمیں پرانی چیزیں اس دماغ سے, اس ہارڈ ویئر سے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی, نئے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. اس سے جنریشن گیپ بھی بہت آ جاتا ہے, یعنی ٹیچرز کی سوچ میں گیپ ہے. پیرنٹس اور ٹیچر اکثر جو ہے لوور مڈل کلاس ایریا میں ایک پیج پہ نہیں آ پاتے. اگر اچھے اسکولز ہیں وہاں پر ٹیچر اپ گریڈڈ ہیں تو وہاں پیرنٹس جب جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. میں ابھی بھی, اور بچے سارے چکر میں کتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں نا. اب بہت اچھے اسکول میں بڑے ٹرین ٹیچرز کے ساتھ آپ بھیج رہے ہیں اور گھر آ رہے ہیں تو ماں باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. زبردست. بچے کے دماغ پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے. وہی ایک بات سے بات نکلتی ہے, یقین کیجئے گا جنریشن گیپ ایک بہت بڑا گیپ ہے. یہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات بچے جو ہیں اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کرا دیے جاتے ہیں, مگر وے آف تھنکنگ پیرنٹس کا جو ہے وہ اولڈ ہی ہے. اصل میں واٹ از جنریشن گیپ؟ جنریشن گیپ وہ ایک گیپ ہے جو ہمارے اولادوں کے درمیان میں ہوتا ہے. بالکل. جب ہم اپنے اسکول کی سرچ اپنے فیملی ویلیوز کو دیکھ کے کرنا چاہیے ہمیں. جب ہم ایک اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں چلے جاتے ہیں مگر اپنی ذہن کو اپڈیٹ نہیں کرتے, تو دیکھیں ایک گھر میں 4 جنریشن 3 جنریشن رہتی ہیں. اب تو جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹنے کی وجہ سے اب زیادہ تر مشکل سے 2 جنریشن ایک گھر میں رہتی ہیں. تمام میں نہیں, کیونکہ جہاں الگ ہو گیا, بچے شادی ہو گئی, تو وہاں ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ ایک نیکسٹ جنریشن ہے, اور اگر ان کی ماں باپ ساتھ رہنے لگ جاتا ہے تو وہ ایک پچھلی جنریشن ہے, 3 جنریشن ہے. تو 3 جنریشن یا 2 جنریشن ہے. یہاں پر ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ جنریشن ٹو جنریشن گیپ ہے. اگر وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں رکھتے اپنے ساتھ تو وہاں بھی جنریشن گیپ ہے. کہ اپنے بڑی یعنی کہ جن کو بچوں کی گرینڈ پیرنٹس ہیں اس کو ہم کہیں گے نیکسٹ جنریشن کے پیچھے والے, تو یہاں پر پھر وہی ہوتا ہے کہ بڑی سوچ میں فرق آتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو وہ فرق کو کم از کم کرنا ہے.
تعلیمی سلسلہ جو ہے نا میں بتا دوں بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے ملک کا ایک بڑا پرابلم ہے, کہیں تو اجازت ہو تو بتا دوں. وہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جب ہمارے پاس تعلیمی نصاب ایک ہوگا, ایک تعلیمی نصاب ہونا چاہیے, کم از کم 5 گریڈ تک یعنی 5 کلاس تک ایک نصاب ہونا ضروری ہے. یہاں پر صوبائی لیول پہ نہیں ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے. ہم ایک قوم ہیں, اس میں ایسا ہے کام ہوا تھا سنگل نیشنل کیریکولم پہ, مگر وہ کام آگے نہیں بڑھ سکا. صحیح, اس میں کچھ چیزیں سیم ہونی چاہیے. اب وہ ایشو آ جاتا ہے کہ بچے کا جو ارلی ایئر براڈ اپ ہے اور جو پرائمری ایئر تک کا اس کی 10 ایئر ایج تک کا ہوتا ہے, ایڈولنس ایج سے پہلے تک کا براڈ اپ, اس کے اندر ایک اسٹینڈرڈ پہ تعلیم ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں دینی تعلیم کے الگ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے, پھر ہمارا فارمل ایجوکیشن جو نارملی یہ میٹرک سسٹم کے اسکول ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کچھ انگلش میڈیم بھی بن گئے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ, یعنی اس میں میٹرک سسٹم ایک گورنمنٹ سکولز ہیں, ایک پرائیویٹ سیکٹر کے جو انگلش میڈیم اسکول ہیں, اور ایک کیمسٹ سسٹم ہے, اور بھی کچھ سسٹم موجود ہیں. اب یہاں پر ایک قوم کیسے بنیں گے ہم, ایک قوم کیسے بنیں گے ہمارے بچے, کیسے ہم آہنگی ہوگی, ذہنی ہم آہنگی. یعنی کہ جو کیمسٹ سسٹم کا بچہ ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے, بالکل وہ اپنے آپ کو اپر کلاس سمجھتا ہے, بالکل ایسا ہی. اور پھر جو لوور کلاس ہے اس کو کہتا ہے بھائی یہ اس کو ادھر کرو, سائڈ پہ کرو. تو بات یہ ہے کہ جب ہم تعصب پیدا کریں گے پھر یہ بہت سی اور باتیں نکل آئیں گی اس بیچ میں. ہم جب ایک قوم نہیں بنتے نا پھر جنریشن گیپ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ جنریشن گیپ پیدا ہونے کے جو 5 بڑی وجوہات ہیں اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے. امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی بچے کے, کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کا, جس کو کتنا ہلکا لیا جاتا ہے. یہ جو بیسک یا پرائمری ایجوکیشن جس کو میں کہوں, جو بچے 5 سال تک 7 سال تک پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ تعلیم کا وقت, وہ لوگ بچوں سے بات کرنا, وہ ماحول جو انہیں گھر میں مل رہا ہے, وہ جو انہیں اسکول میں مل رہا ہے, وہ اسٹینڈرڈ جو الگ الگ ہے وہ دیکھ رہے ہیں, کہیں اور ہے کہیں اور ہے, کہیں کچھ اور بچوں کے ساتھ الگ طرح سے پڑھایا جا رہا ہے, کسی کی کتابیں الگ ہیں, کسی کی ٹاپکس الگ چل رہے ہیں. بچے کی پوری پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے, وہ اس وقت بن جاتی ہے. اب اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ ایک ہیلدی شہری بن کر سامنے آئے تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے اچھا پاکستانی نہیں بنے گا. میں ابھی مجھے ایک مثال یاد آ رہی کہ کل ایک فیملی تھی بڑی اچھی, پاکستان کی اچھی فیملی کراچی کی, وہ ریلیجس چیزیں بھی ساری ہیں, بہت اچھے بھی لوگ ہیں. وہ ایک بہت بڑے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کروا دیں یا کچھ سسٹم, اور وہ خود عبائے میں, اور ایک بہت زیادہ مجھے بہت اچھا لگا, مگر وہ ایک ایسے اسکول کا نام لے رہے تھے کہ جہاں کرانا لازمی ہے. تو اب مجھے بتائیے اپنے لیے خود جنریشن گیپ پیدا کریں گے, خود ہی ہو گیا, بالکل صحیح پیدا کریں گے, کر دیا. کل کو یہ ایسے کئی کیسز ہیں کہ وہ بچے سمجھتے ہیں کہ جی آپ تو بس چھوڑیں نا, آپ بیکورڈ لوگ ہیں. تو یہ چیزیں کرنا بڑا پرابلم ہے. یا تو خود کو ماڈرن کر لیں یا پھر بچے کو اپنے حساب سے چلانے میں جدت پیدا کرنا, ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا, نئے طریقے اڈاپٹ کرنا, فیملی ویلیوز کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اپنی اقتدار اور ویلیوز سکھانا بہت ضروری ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے ابھی بھی ٹیکنالوجی نہیں لے کر آئی, ماں سوائے جو یو ایس ایڈ کے کچھ اسکولز ہیں یا چند ایک ماڈل اسکولز بن گئے ہیں, اور ادروائز تو پرائیویٹ اسکولز ہم لوگ جو ہے نا ٹیکنالوجی کلاس روم میں لے کر آ گئے ہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں. ہمارا نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم ایک ماڈل رول ہے جو کہ ہم لوگ بہت کم فیس کے اندر جو ہے ہم ٹیکنالوجی سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہم لیپ ٹاپ فری دے رہے ہیں, اور کہتے ہیں موبائل سے تھوڑا دور رکھیں کیونکہ یہ ڈیوائس تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کی زیادہ لے کے جاتی ہے. اینڈرائڈ وہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہ آپریٹنگ سافٹ ویئر ہے, اس میں ہر قسم کی اپلیکیشن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ جاتی ہے, حالانکہ ایپل سے ذرا مشکل ہوتی ہے. تو ونڈوز والا جو ہے اس طرح کا کریں, اور ان کو آج ہم ٹیکنالوجی سے لرننگ کرائیں گے تو 2035-40 میں جب یہ بڑا ہوگا, یونیورسٹی میں ہوگا, تو یہ اس سے پہلے ارننگ بھی شروع کر سکتا ہے. تو ہمیں ہر بچے کو اسکل دینا ہے, ہمیں ہر بچے کو ٹیکنالوجی سے ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنی ہے. ٹیکنالوجی بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال برا ہوتا ہے, اس کا استعمال اچھا ہو سکتا ہے. آئیے ہم مل کے اس قوم کو پروان چڑھائیں. اپنے بچوں کو یہ سوچ رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ ہم, بہت سے لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ چلو ہم تو ٹھیک ہے, ہم بڑے اسکول میں جائیں گے, بڑے امیر لوگوں سے ان کی دوستی بنے گی, اس وجہ سے کانٹیکٹس بنیں گے, نیٹ ورکنگ بنے گی. تو اور وہی نیٹ ورکنگ پھر ان کو کہیں گے بابا آپ اپنے گھر میں رہیں, آپ تنگ نہ کریں. ابا بھی کچھ سالوں بعد کہتے ہیں بس اب نہیں جاؤ, دور رہو اس سے, اب سمجھ نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی والے معاملات ہوتے ہیں. اچھا اب خیر اب اس پر آ جاتے ہیں. ابھی اب شروعات میں جو آپ نے بتایا تھا گریڈنگ سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں, میرا سوال میں اٹکا ہوا تھا, بیچ میں نے نہیں توڑا آپ کو, آپ کہتے ہیں پھر یہ نیا سوال لے آئیں. تو یہ 40 اور 33 کا جو یہ آیا ہے, پہلے 33 پہ پاسنگ تھا, 44 کیا ہے
جی دیکھیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں جانا اس میں فرق پڑے گا بچوں پہلا تو میں یہ بتا دوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ 33 پاس جو میٹرک پاس لفظ یوز کرتے تھے، وہ 33 کے ساتھ کر لیتے وہ کرتے تھے، وہ بھی قابل ہوتا تھا. قابل ہوتا ہے. یعنی دیکھیں قابل یہ ہے کہ ایک نصاب ہے، سن لیجیے نا، ایک نصاب ہے، اس نصاب کا ایک پیمانہ ہے، یہ 100 نمبرز کا ہے. اس کو پڑھایا گیا، اس کو سب کیا، اس کو آدھا آتا ہے بیچارے کو، آدھا نہیں آتا اس سبجیکٹ میں. اب اس نے جب ایگزام دیا، اسسمنٹ ہوئی، تو اس کو 33% یا 35% مل گیا نمبر. تو کم از کم اتنے تو آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. 66% نہیں آ رہا تھا، ایک تہائی تو آ رہا تھا. اب ایک تہائی والا اتنا قابل ہوتا تھا. آج کل کیا ہوا پچھلے چند ایک دہائی 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے، کہ بچہ جو 33 نمبر لے کے پاس ہو جاتا ہے نا، یقین کیجئے وہ بھی نقل کر کے پاس ہوتا ہے، اس کی اپنی قابلیت اتنی نہیں ہوتی. یہ زیادہ تر کیسز اسی طرح کے، یعنی کہ 33% بھی قابلیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، کیونکہ چیٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی 1852-58 کے اندر جب میٹرک انٹروڈیوس ہوا تھا برے صغیر میں، یہ اس وقت یہ بنایا گیا تھا کہ دنیا بھر میں 60-65% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں یا 66% ہوتے ہیں، یعنی 2/3 اگر نصاب کا آتا ہو تب آپ اگلے لیول میں پروموٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں کیوں ہو رہا تھا ایسے؟ وہاں نے بس ہمارے جو گریٹ امپائر تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی، جو ہمارے حکمران تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ قوم اس کو نیچے لے آنا، تو ان کا پیمانہ توڑ دو. اگر ان کا بھی ہم نے رکھا کہ بھی 1 سے 2 میں تب بچہ جائے گا جب 65% آئے گا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو آدھا کر دیا، 32.5 کر دیا. 2-3 سال کے بعد انہوں نے 33% کر دیا. اب بڑھا دیں، میں تو کہہ رہی ہوں 40 سے آگے چلے، آج تک چلا آ رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں 40 سے بھی آگے بڑھا دیں، سننے کے بعد تو 60 پہ لے آئے اس کو پاسنگ مارکس. ہونا چاہیے، ہے نا، ہونا چاہیے، اصلاحات لانے کی بہت ضرورت ہے. ہماری التجا ہے پرائم منسٹر سے، اس میں میری بھی التجا ہے سب سے ہے کہ ہمیں اصلاحات لانی. دیکھیں میں تو ایک گزارش کرتا ہوں، آج دوبارہ کر دوں، کہ آنے والا ایگزامس ہے، آپ پرائیویٹائز کر رہے تھے. بورڈ کے 5 بڑے فنکشن ہوتے ہیں. بورڈ کے 5 فنکشن ہیں کہ کوشچن پیپر کو ڈیزائن کرنا نیشنل کیریکولم کے حساب سے، اور اس کا پھر جو ہے نا ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنا، صحیح، پھر اس کی چیکنگ کرنا، اس کا رزلٹ پریپیئر کرنا، اور اس کا سب ریکارڈ اپنے پاس رکھنا. تو ایگزامینیشن کا جو پیپر بنانا ہوتا ہے وہ ٹاپ سیکرٹ ہو، اور جو اس کی ترسیل ہوتی ہے سینٹر تک پہنچانا ہے، یہ پروسیس ایک پرائیویٹائز کر دے. صحیح ہے. اب ہم نے دیکھا کہ رکشوں پہ پیپر جا رہا ہے تو لیک تو ہوگا پھر، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل پہ پیپر جا رہا ہے، سوزوکی پک اپ پہ پیپر جا رہا ہے. بالکل صحیح. ہم تو بچے لٹکتے ہوئے ہمیں پسند نہیں ہے کہ بچہ گر نہ جائے، تو ہم تو پیپر لٹک کے ڈال دیتے ہیں. وہ کہیں سے کوئی بنڈل گر جائے تو پیپر تو آؤٹ ہے، بالکل. یا پیپر کوئی بندہ وہیں سے لیک آؤٹ کر دے، تو صبح اگر 7 بجے پیپر آؤٹ ہو گیا تو پیپر تو آؤٹ ہو گیا نا. تو خدارا آپ کم از کم پیپر آؤٹ ہونے کو روکیں، تاکہ بچوں میں یہ چیز آ جائے کہ پیپر آؤٹ ایسے نہیں ہوگا، تیاری کرنا ضروری ہے. یہاں ایسے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں کی آپ ممبرشپ لے لیں اور ان کو 500,000 روپے آپ دے دیں، اور وہ آپ کو پیپر سالڈ پیپر کا ورژن صبح 7 بجے دے دیں گے یا رات کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. امتحانات میں میں نے گزارش کی کہ پیرنٹس وقت پہ فارم جمع کرائیں، وقت پہ ایڈمٹ کارڈ لیں، اور سینٹر کی پہلے سے پتہ چل جانا چاہیے، اور پیپر کی ترسیل جو ہے اس کو سیکیور کر لیا جائے، تاکہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ بھائی دیکھیں پیپر آؤٹ ہونے کا آسرا نہیں ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں، تبھی 40% لے پائیں گے، تبھی کچھ آگے بڑھ پائیں گے. تو آئیے مل کے اس پاکستان کو معیاری تعلیم دیں. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہمارے بچے اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہمارے پیرنٹس نہیں بدلیں گے، تو کیسے ممکن ہوگا؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ ہے، یہی والدین نقل کروانا چاہتے، یہی اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے 2 نمبر راستے اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت کچھ ہم نے سیکھا، سنا اور سمجھا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق بھی دے. کہہ رہے تھے پیپر جو ہے وہ آؤٹ ہونے سے بچائے، ورنہ بچہ آؤٹ ہو جائے گا آپ کا. صحیح ہے نا، اس کی پوری پرسنالٹی آؤٹ ہو جائے گی، اس کی لائف آؤٹ ہو جائے گی. تو یہ پیپر آؤٹ ہونے کی جتنی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، یہ ضرور بہت ساری چیزیں تھیں خیر آج تو، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی یہ تو حکومتی پیمانے پہ بات ہو رہی تھی، یہاں اصلاحات آنی چاہیے، یہ ایسے کرنا چاہیے، وہ ایسے کرنا چاہیے. یہ لوگ اپنا کام کریں، لیکن آپ بحیثیت ماں باپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ماں باپ سے بات کریں اس وقت، یا پھر بچوں سے. آپ اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے بچوں میں بہتری لانے کے لیے، اور بچے اپنے طور پر اپنی شخصیت میں بہتری لانے کے لیے، خود کو اچھا بنانے کے لیے جو کچھ جس پیمانے پہ کر سکتے ہیں خدا کے لیے کرنے کی اپنے طور پہ تو کوشش کیجئے. مدد نہیں آتی ان لوگوں کی جو اپنی مدد کرنا نہیں چاہتے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ. اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے.